رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام سے ارشاد فرماتے ہیں وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک، رب کے نام، رب کہا یعنی محبت سے اس کا نام لیں کیونکہ وہ آپ کا پالنے والا ہے۔ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو، مست ہو کر یاد کرو۔ انسان کسی اپنے پیارے کو یاد کرتا ہے، محبوب کو یاد کرتا ہے۔ وذکر اسم ربک، اپنے پالنے والے کے نام کا ذکر کریں، نام کا، کیونکہ جو نام ہے یہی ہمیں مولا تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ان ناموں سے ہم اپنے مولا تک پہنچتے ہیں۔ اپنا ذاتی نام بھی دیا لفظ اللہ، اور صفاتی نام بھی بہت دیے ہیں۔ غفور ہے، رحیم ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، سب اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام ہے یہ۔ ان صفاتی نام کا ذکر کریں، آپ ان ناموں کا ذکر کریں، لفظ اللہ کا ذکر کریں، رزاق کا ذکر کریں، سبحان کا ذکر کریں۔ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یہ تو ظاہری کام کرنا ہے کہ زبان سے مولا کو یاد کرنا ہے، اور دل کا کام کیا؟ تبتل الیہ تبتیلا، پوری دنیا سے منقطع ہو کر دل کو مولا کا بنا لے۔ باطنی کیفیت یہ ہو، تبتل، تبتل کہتے ہیں سب سے منقطع ہو جائے، یہ بطول کہتے ہیں جو سب سے منقطع ہو کر اللہ کی ہو جائے، اس کو بطول کہتے ہیں۔ ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا یہ لقب ہے، بطول۔ تبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کر مولا کی ہو جائے، اسی کی ذات پر اعتماد کریں، اسی کی ذات کو دل میں بسائیں۔ تو زبان سے ان کا نام لیں اور دل میں اللہ کی ذات کا اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ اس کو میرے فرمایا کرتے تھے نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ذکر کر کے میرے دادا مرشد، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، یہ تبتل الیہ تبتیلا، دل میں سما جائے اور زبان سے ان کو یاد کرے آپ۔ تو پیغمبر سلام پر کیا کیفیت تھی؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر لمحات میں رسول اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کا ہمہ وقت کا مشغلہ مولا کو یاد کرنا، یہ سیرت تھی آپ کی، یہ آپ کو اسوہ تھا، ہر وقت اللہ کو یاد۔ اور پہلے تو اتنا ادب تھا اللہ کے نام کا اس قدر کہ آپ بغیر وضو کے اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ عجیب ہے، اللہ کا نام نہیں لیتے بغیر وضو فرماتے پھر اللہ کا نام لیتے۔ چنانچہ ابو جہم صحابی فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر سلام کے پاس سے گزرا تو میں نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ سلام، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام تو بڑے نازک دل تھا ان کا، اللہ سے رسول کیسے عشق تھا کہ تھوڑی ایسی بات ہو جاتی تو گھبرا جاتے، تو گھبرا گئے کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ آگے تشریف، جب وہ کہتے میں گلی کے نکڑ پر پہنچا تو پیغمبر سلام نے، میں نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ مٹی سے آپ نے تیمم فرمایا اور پھر زور سے کہا، مجھے وعلیکم السلام کہا، پھر کہا کہ دیکھو
میں وضو سے نہیں تھا تو میں اس لیے سلام کیونکہ اللہ کا نام ہے اس لیے میں نے اپنی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا. ایسا ادب تھا. یذکر اللہ، ہر احیان میں اللہ کو، ہر بات میں اللہ کا نام لیتے تھے. یعنی گفتگو بھی فرماتے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیتے. تشہد پڑھتے تھے. وسلم کی عادت مبارکہ جب آپ سے گفتگو فرماتے تھے نحمد صلی اللہ رسول کریم پڑھ کر پر اللہ کا نام رہتا تھا. یہ پیغمبر سلام کو اسوہ ہے. یہ وہ چیز جو ہمیں اپنانے والی ہے. آج ہماری زبان اللہ نے تو دی تو اس لیے تھی، زبان اپنے نام کے لیے دی. آپ مجھے بتائیں پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی؟ تاکہ شروع ہی سے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی مناسبت رہے. جب اس کی زبان کھلے، کیونکہ پہلے کان کھلتے ہیں پھر زبان کھلتی. کانوں سے سنتا ہے تو زبان سے بولتا ہے. اس لیے جو سنتا نہیں وہ بولتا بھی نہیں ہے. اگر کانوں سے ڈورا ہو وہ بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے الفاظ ہی نہیں سیکھے. تو پہلے سنتا ہے پھر بولتا ہے. والدین سنتا ہے، والدین کی زبان بولتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام شروع ہی سے اس کے کان میں پڑے گا تو جب اس کی زبان کھلے گی تو لفظ اللہ بولے گا، اللہ کا نام لے گا. وہ تو زبان تو دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے، اور کاموں کے لیے نہیں دی. اور کاموں کے لیے ضرورت کے لیے استعمال کرو. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل الخیر، اب اس کو یا تو خیر کی بات کر یا خاموش رہے. جو ہم ہر وقت بولتے رہتے ہیں اس لیے تھوڑی نہیں، یہ تو سب حساب کتاب ہے، بہت خطرناک ہے. ایک صاحب سلم نے جب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زبان کے بارے میں آپ نے فرمایا تو صحابی نے کہا کہ حضرت کیا اس زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا جہنم میں جانے والوں کا اکثریت زبان کی وجہ سے جائے گی. ارشاد فرمایا اللہ حصائد السنتہم، سے کہتے ہیں البلاء موکل بالنطق، بلائیں زبان کے ساتھ بندھی رہتی ہیں. ایسی زبان سے بات نکلی اور بلا نازل ہوئی، اسی وقت بلا نازل ہوئی. یوں نکلی اور یوں آئی، دیکھتے دیکھتے تباہ و برباد رہتا ہے آدمی. حیران ہو رہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. بات تو میں نے چھوٹی سی کی تھی لیکن آپ کے لیے چھوٹی ہوئی، اللہ کے یہاں چھوٹی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک کلمہ انسان کہتا ہے 70 سال کی مسافت میں جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات دیکھنے میں چھوٹا کلمہ ہے. اس لیے زبان کا اصل استعمال ہی مولا کا نام لینا ہے. یہ ہے اس لیے یہی وجہ ہے کہ جان جو نکلتی ہے آخر میں وہ زبان وہ اوپر سے نہیں نکلتی، ٹانگوں سے نکلتی. کیوں؟ تاکہ آخر تک زبان مولا کو یاد کرتی رہے. اور آپ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تاکہ زبان، اسے کہتے تلقین کرو، کلمہ پڑھو اس کو تلقین کرو. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، ان کو لا الہ کی تلقین کرو. اس کے منہ سے ایک دفعہ کلمہ نکلنے کی دیر ہے اور ادھر اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ بتائیے زبان اس لیے دی اللہ کو یاد. کان یذکر اللہ، وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. ہر موقع پر وہی موقع ہے بس اللہ کو یاد ہے. لفظ اللہ زبان پر آ رہا ہے، دعا زبان پر آ رہا ہے، اللہم زبان پر آ رہا ہے، یا ربنا زبان پر آ رہا ہے، یا رب زبان پر آ رہا ہے. اتنی قیمت ہے اللہ کے ذکر کی، دروازے کھولتا ہے اللہ کے ذکر. حدیث شریف میں آتا ہے اور نے فرمایا اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر کی برکت سے کھول دے. یعنی ادھر انسان زبان سے ذکر کرتا ہے اور ادھر جو گمراہی کے تالے نفس اور شیطان نے لگائے ہوتے ہیں وہ دل میں کھلتے چلے جاتے ہیں. اتنی ایسی چابی ہے یہ ذکر ایک ایسی چابی ہے. انسان زبان سے یاد کرتا ہے اور دل تالے کھل جاتے ہیں. کہا کہ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، مطلب رومی فرماتے ہیں جب تک تیری گندی خواہشات زندہ ہیں تیرا ایمان تازہ نہیں ہے. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، کہ یہ ہوا جو قفل ہا دروازہ نیست، یہی ہوائے نفسانی ہمارے دل کا تالا ہے. لیکن جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ تالا کھل جاتا ہے. جب تالا کھل جائے گا تو اندر سے بھی چیز باہر آئے گی، باہر سے بھی اندر جائے گی. نہ باہر اندر جائے گی نہ اندر کی باہر آئے گی. یہ اس لیے مہر لگا دی جاتی ہے. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ایسا تالا کہ اب نہ اندر سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے اندر جائے. یہ تو کان یذکر اللہ فی کل احیان، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر موقع کی اس دعا کو یاد کرے جو رسول اللہ نے تلقین فرمائی، کیونکہ اس کو پڑھنے سے بھی وہ اللہ کو یاد کرنا ہو جاتا ہے. کہ آپ گھر سے نکلنے میں کیا پڑھتے تھے، گھر میں آنے میں کیا پڑھتے تھے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، جاگنے کے بعد کیا پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے ہی، ہر کام میں بسم اللہ پڑھو. اب بتاؤ اگر آپ صبح سے شام تک آپ لکھ لو، آج آپ بناؤ کہ ہم صبح سے شام ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں، تو شام تک دیکھو گے کہ کتنا ذکر ہو جائے گا تمہارا، کتنا ذکر ہو. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، موٹی موٹی چیزوں، روٹی کے ٹائم بسم اللہ تو یاد ہے اور کسی کام کے لیے بسم اللہ یاد نہیں. بسم اللہ الرحمن بھی اسی لیے دیا تاکہ کثرت سے ذکر کرنے والے ہم بن جائیں، ہمارا ذکر کثرت سے ہو جائے. یہ بھی اس لیے دعائیں اس لیے دی ہیں تاکہ کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام کو بڑی محبت سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اپنے ساتھ مشغول رہنے کے اللہ تعالیٰ نے آداب اور طریقے اپنے رسول کو بتائے ہیں کہ راتوں کو ہمارے سامنے کھڑے ہوا کریں، ہمیں یاد کیا کریں اور ہمارا نام لیا کریں. وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے عالم کو چھوڑ کر ہمارے ہو جائیں، پورے عالم کو چھوڑ دے بس ہمارے ہو جائیں. اور پھر آگے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہا کہ جس رب پر اب اعتماد کر رہے ہیں مشرق مغرب کا مالک ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. فاتخذہ وکیلا، اس کو کارساز بناؤ، جو اتنی بڑی شان رکھتا ہے اس کو کارساز بناؤ. وہ نہیں ہے جن کے پاس تھوڑے بہت اختیارات ہیں، وہ بھی عارضی ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، ان کو نہیں بناؤ. رب المشرق والمغرب، مشرق مغرب کا رب ہے. فاتخذہ وکیلا، اس کو آپ اپنا کارساز، اپنا وکیل، اپنے کاموں کا کرنے والا بتا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے یہ معنی ہے اللہ کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارے کاموں کو انجام دینے والا ہے. یہ نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرما رہے، دراصل ہمیں فرما رہے ہیں، آپ تو کرتے تھے، ہمیں امت کو بتا رہے ہیں. تو اسوہ رسول کو اپناؤ، اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح تمہارا محبوب یاد کرتے تھے. حالانکہ اب تو بخشے بخشائے تھے، لیکن پھر اللہ کو اتنا تو صحابہ کہتے حضرت آپ اتنی محنت کرتے ہیں مولا کو یاد کرنے میں، فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود یاد کریں. دیکھو مشکل میں ہے تو تب بھی مولا کو یاد کرو، شکر میں ہے تو تب بھی مولا کو یاد کرو. دونوں حالات میں مولا کو یاد کرنا ہے، وہیں سے کام بنے گا. شکرانے میں بھی اور تکلیف میں بھی، دونوں میں مولا کو یاد کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر سے پہلے نیت سے کرے سے ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسمہ اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، یہ تصور کریں ہماری زبان سے بھی اللہ نکل رہا ہے، دل سے بھی نکل رہا ہے، اس کائنات کی ہر چیز ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشہور۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ اللہ چه شیرین است نام شیر شکر می شود جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی بٹھا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفل بنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم واقعتا كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الینا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا عالم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں نصیب فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما پیغمبر السلام کی کامل اتباع نصیب فرما اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما
لومیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ استقامت الحق ہمیں نصیب فرما، استقامت علی الہدایت ہمیں نصیب فرما، استقامت علی التقوی ہمیں نصیب فرما، استقامت علی التوبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہر غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ تبتل الیہ تبدیلا کی شان ہمیں نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرما، آپ کی ذات کو وکیل اور کارساز بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، تمام ایمان والوں کے ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، پانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو اس میں شہید ہو گئے شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما، افغانستان کے زلزلے میں شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے ہیں غیب کے خزانوں سے امداد فرما، یا اللہ عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما، مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں کی یا اللہ سازشوں کو ناکام فرما، ان کے حملوں کو ناکام فرما، پاکستان کی نظریات اور سرحدات کی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، جن نے دعاؤں کے لکھا ہے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، خان کو، اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اللہ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں سب کو اخلاص للہیت اور تقوی نصیب فرما، اور یا اللہ ان بچوں کو اور بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، یا اللہ اور لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہما وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زبان کو آپ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، مجھے بھی گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، وہ کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ کام جس سے آپ ناراض ہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سنت کو عام کرنے اور سنت کے انوارات پوری امت کو نصیب فرما، اور بدعات سے یا اللہ دوری ہمیں عطا فرما، اور سنت سے ہمیں حضوری نصیب فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔